بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فرسٹ آف آل ویلکم ٹو آل آف یو جنہوں نے اپنا وقت نکالا ہمارے لیے، ہمیں سننے کے لیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ آج کا ہمارا سیشن ہے ٹاکسک ہاؤس ہولڈ پہ۔ ہم پہلے ٹرمینالوجی کو ڈیفائن کریں گے اور اس کے بعد سیشن کو 2 پارٹس میں لے کے چلیں گے۔ ایک یہ کہ ہیو پیشنس اور دوسرے پہ ہاؤ ٹو ریئیکٹ۔ پہلے تو دیکھتے ہیں ہم کہ بیسیکلی ہماری فیملی ہے کیا۔ تو فیملی ہماری وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے قریبی لوگ، وہ لوگ جن کے ساتھ ہماری بانڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے۔ ہم اکثر اوقات ان کی اکثر باتوں پہ انہیں معاف کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ گرج نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہی لوگ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہوتے ہیں۔ ان کی نیت ہمارے لیے اچھی بھی نہیں ہوتی ہے، بٹ دس از سم ٹائمز کیس، ٹھیک ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ اگر ہمارے گھر والے ٹاکسک ہیں، اگر ہمارے گھر والے ہم سے بدسلوکی کر رہے ہیں وچ از illegal، تو وہ ہے کیا؟ کیا ہم صرف سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوئے اپنے گھر والوں کو ٹاکسک قرار دے رہے ہیں، یا ایکچولی ہمارے گھر والے ٹاکسک ہیں؟ ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ جو منفی لوگ ہوتے ہیں، نیگیٹو پیپل ہیں کون۔ 7 بیسک ایٹریبیوٹس ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ لوگ نیگیٹو ہیں۔ تو 1 بائی 1 ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ جو نیگیٹیوٹی سپریڈ کرتے ہیں۔ یہ آپ کو کوئی بھی سچویشن ہو، کیسی ہی سچویشن ہو، آپ کو کچھ نہ کچھ برا سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ لائک میں کہہ رہی ہوں مجھے پڑھنا ہے، پڑھ کے کون سا کامیاب ہو جاؤ گی؟ وہی کرو گی جو پہلے کیا ہے۔ یا یہ کچھ پرانا یاد دلائیں گے، کہیں جانا ہے، کہیں سے آنا ہے، کوئی آیا ہے، کوئی گیا ہے، یہ کچھ نہ کچھ ہمیں برا یاد دلا دیں گے، یا ہماری مستقبل کے بارے میں ہمیں خوف دلا دیں گے کہ بھئی یہ اچھا نہیں ہونے والا، لیٹ اٹ گو، مت کرو۔ اس کے بعد آتے ہیں وہ لوگ جو ہمیشہ وکٹم پلے کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ دنیا کے مظلوم ترین لوگ ہیں، اور ہمیشہ یہ خود پہ ایک مظلومیت طاری کرے رکھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے ہر کوئی ان سے نفرت کرتا ہے، پوری دنیا ان کے خلاف ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ معمولی سے معمولی بات کو ان میں اتنی قابلیت ہوتی ہے کہ یہ معمولی سے معمولی بات کو اوور تھنکنگ سے اتنا ورسٹ کر لیتے ہیں کہ وہ اتنی ہوتی، ٹھیک ہے۔ لائک اگر کوئی گر گیا ہے، راستے میں کوئی چیز پڑی تھی اس سے گر گیا، تو اگر تو وہ مطلب یہ وکٹم پلے کرنے والا بندہ ہے نا، تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ ضرور میرے خلاف سازش ہے، کیونکہ لوگ میرے خلاف ہیں، مجھے پسند نہیں کرتے، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، فلاں نے رکھا ہوگا، فلاں ٹائم میں میری اس سے فلاں بات ہوئی تھی، ہو سکتا ہے اس نے وہ بات مائنڈ کی ہو، اور اس وجہ سے اب اس نے یہ کام کیا جس کی وجہ سے مجھے یہ چوٹ لگی ہے۔ اب کوئی عام بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، اوکے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ پھر اس کے بعد یہ سچویشن ہوگی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، چلو مطلب بلیم گیم بھی کھیل لی، اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ ہم اس سچویشن کو اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم نیگیٹو لوگوں میں ہیں، کہ فلاں نے میرے بارے میں یہ سوچا ہوگا کہ میں تو بیوقوف ہوں، عقل نہیں ہے، کہ دیکھ کے چلنا نہیں آتا، دس دیٹ، ٹھیک ہے۔ اوور تھنکنگ کر کے نہ صرف خود کو خراب کرتے ہیں یہ لوگ، بلکہ دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں، اور یہ بڑی وجہ ہے ایک سیلف پٹی جو ہمارے ریلیشنز کو، ہمارے لوگوں کو ٹاکسک بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں وہ لوگ جو ہمیشہ تنقید کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ تنقید برائے اصلاح نہیں ہوتی، یہ تنقید برائے فساد ہی ہوتی ہے۔ اگر ہم حدیث میں دیکھیں تو یہ آتا ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے، لیکن اگر ہم آئینے کی بات کریں تو جو شیشہ ہوتا ہے وہ ہمیں طنز نہیں کرتا، ہمیں انسلٹ نہیں کرتا، ہم پہ چیختا نہیں ہے، ہمیں تانے نہیں دیتا، شکل دیکھو اپنی کیسی ہو گئی ہے، نہیں، وہ ایسے نہیں کہتا، صرف اصلیت دکھاتا ہے، اور اس طریقے سے دکھاتا ہے کہ ہمیں شیشے پہ غصہ نہیں آتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا ہم لوگوں میں سے کسی کے ساتھ کہ ہم نے شیشے پہ غصہ نکالا ہو کہ بھئی تم میری شکل ایسی کیوں دکھا رہے ہو؟ ہمیں پتہ ہے جیسی ہے وہ ویسی دکھا رہا ہے،
अगर किसी ने ऐसा किया है तो इट मीन्स दैट ही और शी मे बी हैविंग अ साइकोलॉजिकल इशू, अगर किसी ने शीशे को ही तोड़ा है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो क्रिटिसिज्म, अब हमें पता चल गया कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये बिला वजह कर रहे हैं या बात पे बात कर रहे हैं, दिस इज द मेन थिंग। अगर तो वो नेगेटिव हैं और हमें बिला वजह बेबुनियाद की तनकीद कर रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन ना दें, उनको वजाहत ना दें कि ऐसे था वैसे था, ये हुआ वो हुआ। यू डोंट नीड टू डू दिस ऑल, जस्ट एक्सक्यूज कर ले उनसे, माजरत कर लें। अब उनसे माजरत करने का मतलब ये नहीं है कि आपने ये मान लिया है कि वो सही हैं और आप गलत हैं, लेकिन जस्ट कि बहस ना बढ़े, बात ना बढ़े, आप उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जस्ट उनसे एक्सक्यूज़ कर लें। अब ऐसा भी नहीं है कि आप उन्हें कह दें कि भई माफ़ कर दें प्लीज़, मुझे पता है कि मैंने ये नहीं माना है कि आप गलत हैं, सॉरी मैं गलत हूँ, आप सही हैं, लेकिन माफ़ कर दें। भी इस तरीके से आप लड़ाई और बढ़ाएँगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस ऐसी माज़रत का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर क्रिटिसिज्म पॉजिटिव है, अगर आपको लगता है कि ये बात बेबुनियाद नहीं है, आप इस पे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं, तो फिर उनका तरीका अगर गलत भी था, तो लेट इट गो। अगर आप कुएँ में गिरने लगे थे और किसी ने आपको खींच के रोक लिया, अब उस खींचने के चक्कर में आपको चोट आ गई, तो आप उस चोट को नहीं पकड़ के बैठेंगे, बल्कि आप ये सोचेंगे कि इसने मुझे मौत से बचाया है, और आप उसको थैंक यू करेंगे। सो यहाँ भी अगर कोई आपको एक अच्छी बात के लिए तनकीद कर रहा है आप पे, अगर उसका स्टाइल बुरा भी है, उसके वर्ड्स बुरे भी हैं, तो उनको थैंक यू करें, एक्नॉलेज करें, खुद पे काम करें और खुद जो है वो अच्छे बन जाए मज़ीद, ताकि उनको नेक्स्ट टाइम इस तनकीद का मौका ना मिले। ठीक है, अब वही बात आ जाती है कि इंटेंशन मैटर करती है, उनकी नीयत मैटर करती है कि उनकी नीयत क्या थी, आपको फ़ायदा पहुँचाना या जस्ट आपको एक नाकाम महसूस कराना। अब नेक्स्ट जो टाइप आती है, ये वो लोग होते हैं जो जेलस होते हैं, हसद का शिकार होते हैं। अब हसद बज़ाहिर एक बहुत बुरी बुराई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ बुरे लोगों में ही होगी। हसद का शिकार कोई भी हो सकता है और हम भी हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है। ये वो चीज़ है जो बहुत कॉमन भी है, लेकिन बहुत ख़तरनाक भी है, क्योंकि ये हमारी सारी नेकियों को खा जाती है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई बंदा वाक़ई हमसे जेलस है या उसने जस्ट वैसे ही हमसे हमें कोई ऐसी बात की है जिससे हमें लगा है कि वो जेलस है? तो उसका सिर्फ ये है कि ये जो लोग हैं ना, जो जेलस होते हैं हमसे या जो हसद का शिकार होते हैं, वो हमारी किसी भी कामयाबी से, हमारी किसी भी जीत से खुश नहीं होते हैं। कभी भी खुश नहीं होते हैं, बल्कि वो हमें कोई पुरानी बात याद दिला देंगे, हमें लेट डाउन फ़ील कराएँगे या हमें मुस्तकबिल का खौफ दिलाएँगे कि ठीक है अब कर लिया, आगे देखेंगे। ये तो चलो छोटा-सा एग्ज़ाम था, इसमें तो चलो आ गई पोज़ीशन, आगे देखते हैं आगे क्या करते हो, इसमें तो चलो आ गया जीपीए, आगे पता चलेगा क्या करते हो तुम। मतलब खुश नहीं होने देंगे आपको। सो ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये किसी में भी आ सकती है, तो हमें करना क्या है, हमें उनके लिए दुआ करनी है। अगर आप खुद भी, हम में से कोई भी इस जज़्बे का शिकार हो जाता है, तो दुआ करें उसके लिए जिसके वजह से या जिसके लिए आपके दिल में हसद है। क्योंकि उसके लिए दुआ करना आपके दिल को थोड़ा-सा सुकून दे देता है। और अगर आपको लगता है कि कोई आपसे हसद कर रहा है, तो मौज़तैन इज़ द सॉल्यूशन। आप कुरान पाक की जो आखिरी 3 सूरतें हैं, उनको हर नमाज़ के बाद कर लें, आप उन्हें सुबह-शाम कर लें, रात के वक़्त पढ़ लें, उनको ज़रूर पढ़ें। हसद से एक हसद का एक कह लें कि ये एंटीडोट है। उसके बाद आ जाते हैं वो लोग जो सेल्फ सेंटर्ड हैं, जिन्हें लगता है कि सारी दुनिया उनके इर्द-गिर्द घूमती है। और इनका एटीट्यूड होता है आई डोंट केयर वाला, कि मतलब दुनिया जाए भाड़ में, आप उन्हें अपना बहुत बड़ा मसला बता रहे हैं, लेकिन ओके कोई बात नहीं है, और वो अपनी एक छोटी-सी बात आपके साथ शेयर कर रहे होंगे जैसे वो कोई बड़ी बात है। मतलब उनके नज़दीक सिर्फ़ वो अहमियत के हामिल हैं, बाकी किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो दैट डज़न्ट मैटर। और इन लोगों में एक ऐसी टाइप भी होती है जिनको आदत होती है कि वो हर छोटी से छोटी चीज़ का, बहुत छोटी चीज़ का भी बहुत ज़्यादा माइंड कर रहे होते हैं। और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उकताहट होती है। ये वो लोग हैं जिनसे सबसे ज़्यादा उकताहट होती है। बाकी लोगों को तो इंसान फिर भी किसी न किसी तरीके से बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन इन लोगों से बहुत उकताहट होती है, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि ये उन बातों को लेके माइंड कर रहे होते हैं जिन पे इंसान कुछ कर नहीं सकता। मतलब व्हाट कैन आई डू? अगर आप आए हैं और मैं आपसे पहले बैठ गई हूँ और आपने इस बात पे माइंड कर लिया है, तो आई कांट डू एनीथिंग इन इट। भई अब तो मैं पहले बैठ चुकी हूँ और इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं थी। मतलब वो ऐसी चीज़ों को माइंड करेंगे जो बिल्कुल बेसलेस हैं। तो इन लोगों के साथ क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे लोग इनसे भागते हैं फिर,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उकताहट का शिकार कर देते हैं, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और फिर लोग इनसे भागते हैं। फिर ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि अकेले हो जाते हैं। लोग इनके साथ उठना-बैठना पसंद नहीं कर रहे होते। तो इनका जो सॉल्यूशन ये है कि आप इनको अपना कुछ वक़्त और थोड़ी-सी अटेंशन दे दें, इनकी बातों को लेके ज़्यादा दिल पे ना लें, ठीक है? आपके पास और बहुत से अच्छे लोग होंगे जो आपके साथ बहुत अच्छे वे में लेके चल रहे होंगे, उनकी खातिर इन्हें इग्नोर कर दें। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास उन लोगों की जो हमारा वक़्त ज़ाया करते हैं। और वक़्त ज़ाया करने से मुराद ये है कि हमें बातों में लगा देते हैं और बातें वो जो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, ना दुनिया में ना आखिरत में। ये वो लोग हैं जो लोगों को डिस्कस करते हैं। मेरे घर से 3 घर छोड़ के एक लड़की की शादी हुई, उसके अम्मा-अब्बा ने उसको जहेज़ नहीं दिया, व्हाट कैन आई डू इन इट? अगर आप मुझे आके ये बताते हैं कि फलाँ की बीवी है, जो कि उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती है, अगर तो भई मैं उससे मिलूँगी तो मेबी मैं उसे कुछ एडवाइस कर दूँ। लेकिन जब मैंने उससे मिलना नहीं है, मैं उसे जानती ही नहीं हूँ, तो व्हाट आई कैन डू इन इट? सो ऐसे लोगों से भी अवॉइड करना ही बेहतर है, कम टाइम स्पेंड करें बट अगर ये आप लोगों के बहुत करीबी लोग हैं, तो आपको टाइम देना होगा। सो हम इसको नेक्स्ट देखते हैं कि इनके साथ हम क्या करेंगे। अब उसके बाद वो लोग आते हैं जो हमारी लास्ट कैटेगरी है, 7th कैटेगरी, ये वो लोग हैं जो दूसरों को मिसट्रीट करते हैं, पुअरली ट्रीट करते हैं। ये बहुत रूड होते हैं, बहुत तल्ख़ होते हैं और इनको लगता है किसी न किसी वजह से कि या तो ये बड़े हैं तो इन्हें लगता है कि चूँकि मैं बड़ा हूँ, चूँकि मैं बड़ी हूँ, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं अपने छोटे भाई को बहुत बुरे तरीके से भी डाँट सकती हूँ, मेरा हक है, मैं बड़ी हूँ। चूँकि मैं अपने बच्चे की माँ हूँ या चूँकि मैं अपने बच्चे का बाप हूँ, तो मेरी ज़िम्मेदारी है मैं उसको जितना मर्ज़ी डाँटूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। नो, दिस इज़ नॉट द थिंग। और फिर कुछ लोग वो होते हैं जो कहते हैं इस वजह से दूसरों के साथ मिसबिहेव करते हैं, दूसरों को मिसट्रीट करते हैं कि आई एम ब्यूटीफुल और आई एम रिच और आई एम इंटेलिजेंट। दीज़ आर द रीज़न्स जिन पे लोग कहते हैं कि भई चूँकि मैं हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, बाकी सारे तो ऐवें ही हैं, मैं ज़हीन हूँ या मेरे पास दौलत है तो मुझे हक है बस दुनिया पे और मुझे ही हक है कि मुझसे अच्छे तरीके से बात की जाए, बाकी सबको मैं जितने मर्ज़ी बुरे तरीके से ट्रीट कर दूँ, कोई मसला नहीं है। अब हमें पता चल गया कि ये बातें जो हैं, ये इंडिकेटर्स हैं, ये लिटमस टेस्ट हैं हमारे अपने लिए भी और हमारे रिलेटिव्स के लिए भी, ये जानने के लिए कि हम नेगेटिव हैं, हम टॉक्सिक हैं या हम टॉक्सिक नहीं हैं। अम, हम इनके रीज़न्स की तरफ जाएँगे, बट उससे पहले ये है कि अगर तो मुझे पता चलता है भई कि इनमें से कोई एक बात है या 2 बातें हैं, ये सारी की सारी मेरे अंदर हैं, तो मैं इनको क्योर कर लूँगी। वेट अ मिनट प्लीज़। ओके। सो मैं तो इनको ट्रीट कर लूँगी बट लेट्स सपोज़ मेरे चचा हैं, पहले बता दूँ मेरे कोई चचा नहीं है। सो अगर मेरे एक चचा हैं जिन पे मैंने ये सेशन सुना तो मुझे लगा भई ये लोग जो है ना वो टॉक्सिक हैं और वो बातें आपके अंदर हैं, तो आप देखें इन बातों को ख़त्म करने हैं तो आपको झाँपड़ ही पड़ेगा भई इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे वो। क्योंकि एक तो पहले ही उनके अंदर थोड़ी नेगेटिविटी थी, दूसरा जाके आपने उनके मुँह पे बोल दिया है, तो वो तो भई आपको नहीं बख्शेंगे। सो ये नहीं करना है हमने। अब देखते हैं हम रीज़न्स की तरफ कि ऐसी कौन-सी वजूहात हैं जिनकी बिना पे लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि हर काम की, हर बात की कोई न कोई वजह होती है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये लोग जो इतने नेगेटिव हो गए होते हैं, ये ऐसे माहौल में परवरिश पाते हैं, ऐसे माहौल में बड़े होते हैं, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। वो माहौल उनके घर का भी हो सकता है, उनके स्कूल का भी हो सकता है, उनके फ्रेंड सर्कल का भी हो सकता है और सेम उनकी यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है। सो इसके बाद आते हैं वो लोग जो ब्रोकन फैमिलीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। वो लोग भी नेगेटिव हो जाते हैं। फिर वो बच्चे जिन्होंने अपने बचपन में हैरेसमेंट सही हो या उनको फ़िज़िकली या सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया हो, वो बच्चे नेगेटिव होते हैं। बड़े होने पे वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। फिर वो बच्चे जिन्होंने बचपन में अपने वालिदैन को एक-दूसरे पे चीखते-चिल्लाते हुए सुना हो या एक-दूसरे को अब्यूज़ करते हुए देखा हो, वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा मनफ़ी शख़्सियत बन जाते हैं। हमें चूँकि अब हमने वजूहात देखी हैं इनकी, तो ये सारी वजूहात ही बहुत ज़्यादा कह लें कि दर्दनाक हैं। सो हमें इनको हमारी नरमी की ज़रूरत है।
ٹھیک ہے؟ اگر تو یہ آپ کی زندگی میں بھی زہر گھول رہے ہیں، یہ منفی اثرات آپ کی زندگی تک آ رہے ہیں، تو ڈسٹینس کریٹ کر لیں، بٹ ٹریٹ دیم نائس۔ اب ہم فردر اس کو ڈسکس کریں گے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے آپ لوگوں میں سے لیٹ سپوز کوئی ہے جو کہتا ہے کہ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ میں ہمیشہ بڑا اچھا رہتا ہوں، اچھی رہتی ہوں، آئی آلویز ٹریٹ دم نائس بٹ دے نیور ٹریٹ می نائس۔ وہ لوگ میرے ساتھ اچھا بہیو ہی نہیں کرتے ہیں، میں جتنی مرضی کوشش کر لوں وہ میرے اگینسٹ ہی رہتے ہیں، وہ جسٹ مجھے انسلٹ ہی کرتے رہتے ہیں، میرا پوائنٹ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک شخص نے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ میں بہت زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے۔ میں جسٹ آپ کو اس کا ایک بریف کر کے بتا رہی ہوں حدیث کا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا تم نے بتایا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نائس ہو، لیکن وہ نائس نہیں ہے، تو آپ کا جو یہ بیہیویئر ہے یہ ان کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں اور وہ ان رسپانس آپ کے ساتھ بہت اچھا بیہیو کرتا ہے، تو obviously آپ کو امبیرسمنٹ ہوگی کہ بھئی میں نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ اور اس نے میرے ساتھ کتنے اچھے سے بیہیو کیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کے خلاف اور آپ کی سپورٹ میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ ان کے ساتھ اچھے وے میں ٹریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آفٹر آل جیسا ہم نے اپنے پریویس سیشن میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس سے پہلے کہ میرے گھر والے ہوں، یا اس سے پہلے کہ آپ کے اسپاؤزز، آپ کے پیرنٹس، آپ کے سبلنگز آپ کے رشتہ دار ہیں، اس سے پہلے وہ اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو اگر آپ صرف ان کے ساتھ اس لیے حسن سلوک کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ اب وہ مدد فرشتوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ ان کے دل پلٹنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے۔ اور جب وہ ہستی آپ کے ساتھ ہے جس کے قبضے میں ان سب کے دل ہیں، جو ان سب کے دلوں پہ اختیار رکھتا ہے کہ کبھی بھی ان کے دل پلٹتے، تو دین وائی یو آر وریڈ؟ آپ کو پریشانی کی کیا بات ہے؟ اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ بھئی ہم نے ان کے ساتھ نائس وے میں رسپونڈ کرنا ہے، بٹ اوبویسلی ہر ایک کی ایک برداشت کی حد ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ بہت اچھے سے بیہیو کر رہے ہیں، رسپونڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ صبر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، بٹ آفٹر سم ٹائم آپ بھی اکتا جاتے ہیں کہ بھئی کیا ہے، آپ کو بھی غصہ آ جاتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے رسپونڈ میں؟ آپ کیا ان کو ابیوز کریں گے واپس؟ جس لیول پہ جا کے انہوں نے آپ کو انسلٹ کیا، کہ آپ اسی لیول پہ جا کے انسلٹ کریں گے؟ نہیں، آپ ان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ برے بھی نہیں بنے۔ آپ کو نہیں پسند کہ آپ ان کے ساتھ نائس وے میں ٹریٹ کریں، جب وہ آپ کو مس ٹریٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیڈ وے میں بھی نہ جائیں نا، آپ ان کے لیول تک کیوں جا رہے ہیں؟ اگر آپ کے سم ٹائمز آپ کے اسپاؤزز، آپ کے ہسبینڈ، آپ کی وائف یا آپ کے پیرنٹس آپ کو ابیوز کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی عزت، ایک مسلمان کی، ایک مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ویلیو والی ہے، کعبے سے بھی زیادہ سیکرڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنی عزت کو لوگوں کی زبانوں سے نہ باندھیں۔ آپ اس چیز کو نہیں لے کے چلیں کہ کوئی مجھے ایسا کہہ دے گا تو میری اس میں تو انسلٹ ہے، نہیں، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے کہنے سے آپ وہ نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ نہیں الاؤ کریں کہ لوگ آپ کو ابیوز کرتے رہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ باؤنڈریز سیٹ کریں۔ آپ چاہے اپنے کولیگس کے ساتھ ہیں، چاہے فیملی کے ساتھ ہیں، چاہے آپ اپنے انسٹیٹیوٹس میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ کو سرٹن باؤنڈریز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے نا، تو یو آر اے ہیومن، آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ جانوروں میں اور آپ میں کیا ڈفرینس رہے گا پھر اگر آپ کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، کوئی بھی آتا ہے آپ کو کچھ بھی کہہ دیتا ہے، یا آپ کسی بھی وے میں کسی بھی کے ساتھ ریئیکٹ کر جاتے ہیں، تو دیٹ از ناٹ اے تھنگ۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ باؤنڈریز سیٹ کر لیں کہ بھئی آپ میرے ساتھ اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے، آپ میرے ساتھ یہ بات نہیں کر سکتے، اگر آپ اس ٹاپک پہ بات کریں گے تو مجھے برا لگے گا، یا اگر آپ میرے ساتھ اس موضوع پہ بات کریں گے یا مجھے اس پہ انسلٹ کریں گے تو میں یہاں نہیں بیٹھوں گی یا میں یہاں نہیں بیٹھوں گا۔ اب یہ ہمیں کولیگس کے ساتھ کہنا، یہ بات کرنا کولیگس کو بہت ایزی ہوتا ہے، ہم فرینڈس میں بھی ایزیلی کہہ دیتے ہیں ایسی بات، لیکن اگر ہم اپنے پیرنٹس کو کہہ رہے ہیں یا ہم اپنے فیملی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں
تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے لہجے میں جتنی بھی شرینی گھل سکتی ہے نا یہ بات کرتے ہوئے اتنی گھول لیں، میٹھا اتنا شامل کر لیں کہ ان کو اس چیز میں اپنی انسلٹ فیل نہ ہو، بلکہ وہ اس چیز کو ایکنالج کریں۔ میں نے سنا کسی کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی بہن کا ذکر کیا کہ ہماری فیملی میں نا ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کے کوئی کسی کی غیبت نہیں کر سکتا، اور کوئی کرتا بھی نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی اس کے پاس بیٹھ کے غیبت کرے گا، کسی کی کوئی بات کرے گا، تو وہ یا تو اس پرسن کی اچھائی بیان کریں گی یا وہ وہاں سے اٹھ کے ہی چلی جائیں گی۔ تو جب آپ ایک چیز اپنی ہیبٹ بنا لیتے ہیں نا تو لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اور جب آپ ایک چیز اللہ کے لیے شروع کرتے ہیں نا تو یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہیلپ آؤٹ ضرور کرتے ہیں۔ اب جو ہمارے والدین ہیں نا وہ ہماری زندگی میں ایک ایکسیپشن ہے، ہمارے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز ہوتے ہیں، بٹ کوئی بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے جتنا ہمارا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ اگر آپ میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹس نہیں بھی ہیں تو میٹرک میں ایف اے میں تھوڑا بہت آپ نے پڑھا ہی ہوگا، یا سوشل میڈیا پہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ان چیزوں کو آپ ایکنالج کرتے ہوں گے کہ ایک ماں کس کس تکلیف سے گزرتی ہے اپنے بچے کو اس دنیا میں لانے کے لیے، اور پھر باپ جو اس سارے ٹائمنگ میں موڈ سوئنگس برداشت کرتا ہے اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے اپنے بچے کے لیے، اور پھر جب سے آپ دنیا میں آتے ہیں تب سے لے کے اب تک آپ کی ہر آسائش کا خیال رکھتا ہے آپ کا باپ۔ اور کبھی ان چیزوں کو نوٹس کریے گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، کہ اکثر اوقات ہمارے 90% ابا، بلکہ 95% ابا ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خواہشوں پہ، اپنی ضرورتوں پہ، ایون آئی ایم مینشننگ ضرورتیں، خواہشات نہیں، خواہشات تو بہت بعد میں آتی ہیں، وہ اپنی ضرورتوں پہ بھی کمپرومائز کر جاتے ہیں اپنے بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے۔ So sometimes their words are bad to us. Sometimes we don't like their behavior. ٹھیک ہے، لیکن ہر دفعہ والدین غلط نہیں ہوتے، ہمیں ان کی انٹینشن سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم والدین کا ذکر کریں نا تو جسٹ 5 to 10% صرف ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو ابیوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو ٹاکسک ہوتے ہیں۔ سو جسٹ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوئے اس چیز کو لے کے نہیں بیٹھ جانا کہ ابا یو آر ٹاکسک، اما یو آر ٹاکسک بیکاز آپ نے مجھے فلاں فرینڈ سے ملنے سے روکا، آپ نے مجھے فلاں ایپ یوز کرنے سے روکا۔ ابھی شاید آپ ان چیزوں کو اکنالج نہ کر رہے ہوں، بٹ آفٹر 5 to 10 years، آفٹر سم ٹائم، آپ اس چیز کو اکنالج کریں گے کہ ان لوگوں نے اچھا کیا تھا جو آپ کو اس ٹائم پہ روک دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے ان کے ساتھ معاملات خراب ہیں، لائک آپ کا ان کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، یا وہ آپ سے ناراض ہیں، آپ ان سے ناراض ہیں، یا کوئی بیڈ کمیونیکیشن کا ایکسچینج ہوا ہے، بیڈ ورڈس کا ایکسچینج ہوا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ اچھے سے کمیونیکیٹ کر لیں، آپ ان کا نظریہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کو بات کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ دے آر ٹوٹلی رائٹ، سم ٹائمز their اسٹائل از رانگ، بٹ اگین their انٹینشن از ناٹ رانگ، وہ آپ کا بھلا ہی چاہ رہے ہیں۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس اور ہمارے گرینڈ پیرنٹس اسپیسیفکلی ان کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے، تھوڑا غصے والا اسٹائل ہوتا ہے، بٹ وہ انٹینشنلی وہ ہمارا بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ مسکان آپ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ انشاءاللہ وی ول الاؤ یو ایٹ دی اینڈ آف دی سیشن، انشاءاللہ اپنا پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ اگر ہم دیکھیں ٹاکسک پیرنٹس کی طرف تو دے ایگزسٹ۔ اگر ہم صحابہ کی مثال لیں تو سعد بن ابی وقاص اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی رسول ہیں، اور ان کے پیرنٹس اسپیسیفکلی their mothers were very toxic۔ سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے ان کو دھمکی دی تھی کہ جب تک تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے، میں بھوکی رہوں گی یہاں تک کہ میں مر جاؤں گی، لیکن میں تم سے بات نہیں کروں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ was used to curse رسول صلی اللہ علیہ وسلم، so you can imagine how bad is this thing، but رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم always supported them۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ بھئی یو شوڈ کٹ them off، your parents are your responsibility، if they are toxic try to understand their point first of all and then try to explain your point gently, not at that time when they are angry but at that time when they are in good mood، and your tone should be very very polite when you are talking to your parents even if they are wrong۔ اور ماشاء اللہ سے یہاں پہ سارے فیوچر پیرنٹس ہیں
تو آپ سب کے لیے ایک بات جو میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ بچے دنیا میں لے کے آنا یا رزق کمانا، یہ صرف آپ نہیں کر رہے، دنیا میں بہت سی مخلوقات ہیں جو کر رہی ہیں، اور رزق کا تو وعدہ ہی اللہ کا ہے، جو کہ موسٹ پروبیبلی ہمارے فادرس کر رہے ہوتے ہیں۔ آئی اپریشیٹ الاٹ اٹ کہ وہ اپنے سارا دن، اپنی سارا آرام، اپنی ساری جو مصروفیات ہیں ان کو ترک کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر کما سکیں، انہیں بہتر سے بہتر زندگی دے سکیں۔ بٹ what is the main thing which is required is تربیت۔ سب سے بھاری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کا بچہ ٹاکسک ہو رہا ہے نا، تو آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ٹاکسک کیوں ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا بچہ نیگیٹو ہو رہا ہے تو وہ نیگیٹو کیوں ہو رہا ہے، پلیز اپنے طریقے چیک کریں، اپنے جو ہے نا آپ کی جو ہیبٹس ہیں ان کو چیک کریں کہ کچھ ایسا تو نہیں ہے جس سے اس کو اس چیز میں ہیلپ مل رہی ہو۔ ٹھیک ہے، آفٹر آل بچے جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، جو مرضی ہو جائے، انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی دیئر ہیروز آر دیئر پیرنٹس، وہ کہیں نہ کہیں اپنے پیرنٹس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک چیز اور جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا ان کا ذمہ نہیں ہوتا جو کچھ ان کے پیرنٹس نے کیا۔ ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت کی جاتی ہے، اگر آپ لوگوں نے کبھی یہ چیز فیس کی ہے یا آپ لوگوں نے کبھی ایسا کیا ہے تو پلیز اس چیز کو سپریٹ بھی کریں، یہ دوسروں کو بھی کہیں اور خود بھی اس چیز سے اوائڈ کریں کہ کسی بچے کو اس کے پیرنٹس کی وجہ سے تانا نہ دیں، بھائی تمہارا باپ فلاں ٹائم میں ایسا کرتا تھا، بھائی کرتا تھا نا، چھوڑ دیا اس نے، ہو سکتا ہے وہ سدھر گیا ہو، آپ کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ اور پھر اسپیسیفکلی بچے کو یاد دلا رہے ہیں جس کے لیے اس کا باپ ایک آئیڈیل ہے، اس کی ماں ایک آئیڈیل ہے۔ وائی آر یو ڈوئنگ دس؟ یہ چیز اتنا بچوں کو سائیکولوجیکلی پیچھے لے جاتی ہے کہ اس چیز کو میں ایون ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی، اور یہ بات تھوڑی ٹاپک سے ہٹ جائے گی۔ سو کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک، ہم اکثر اوقات ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ماضی کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ 2 سال پہلے یا 20 سال پہلے میرے ابا نے مجھے مارا تھا، مجھے یاد ہے، میں نہیں بھولنے والی۔ ڈونٹ ڈو دس۔ فلاں دن پہ فلاں ٹائم پہ میرے بھائی نے ایسا کیا تھا، میری بہن نے ایسا کیا تھا، میری بیوی نے ایسا کیا تھا، میرے شوہر نے ایسا کیا تھا، میں تو نہیں بھولنے والا، میں تو نہیں بھولنے والی۔ بھائی یاد رکھ کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ چوئنگم بھی چبا رہے ہو نا تو آپ زیادہ دیر نہیں چبا سکتے، آپ کو ابکائی آنے لگ جاتی ہے، آپ کو بس ہوتا ہے کہ اسے پھینک دیں، تو آپ باتوں کو اتنے لمبے عرصے تک کیسے چبا سکتے ہیں؟ ڈونٹ ڈو دس۔ اب اگر ہم بات کریں کہ صبر کی، ہم نے جان لیا کہ بھئی ٹاکسک ہوتے ہیں، اب ہمیں صبر کرنا ہے، لیکن آفٹر آل اگین صبر کی ایک برداشت ہوتی ہے ہر ایک بندے کی کہ وہ اس لیول تک صبر کر سکتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہم رشتہ داروں سے کٹ آف کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ میس اپ کر رہے ہیں، وہ آپ کو ایک نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں، اس لیول تک بات پہنچ چکی ہے، تو ٹرائی ٹو اوائڈ دیم۔ آپ تب تک صبر کریں جب تک آپ کا لیول ہے، جہاں تک آپ کا لیول ہے، اور صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، یہ ہر کوئی جانتا ہے اور ہر کوئی کہتا بھی ہے، اور موسٹ آف دی ٹائمز ہمارے سوشل میڈیا پہ بڑے جو بچے فلاسفر بنے ہوتے ہیں نا، وہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ صبر کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے نا، تو خود نہ کر لیتے، ہمیں کیوں تلقین کرتے؟ صبر کرنا آسان نہیں ہے، آئی ایگری ود اٹ، لیکن اگر صبر کرنا بہت مشکل کام ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ صبر کا ریوارڈ کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام عبادتوں پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ جو ایسا کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، بٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ So if the Lord of the Lords, if the creator of the whole universe loves you, what else you need? آپ اس لیول تک کریں جب تک آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی بس میری برداشت کی حد ہو گئی ہے، مزید میں نہیں کر سکتا، اوکے نہیں کر سکتی یا نہیں کر سکتا، اٹس وہ بہت، تو آپ اللہ کو کہہ دیں، اللہ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، میں نے ان کے ساتھ مس بہیو نہیں کیا، میں نے ان کے ساتھ مس ٹریٹ نہیں کیا ان کو، لیکن اب سچویشن میرے کنٹرول سے باہر ہے، اب مجھ سے نہیں ہو رہا برداشت، آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا،
میں نے اپنی طرف سے آخری حد تک نبھانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ بھئی آپ کے ساتھ جو کوئی جو مرضی کرتا ہے، آپ نے کرنا ہی صبر ہے، آپ نے کرنا ہی صبر ہے، تو یہ نہ صرف آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دے گا، بلکہ آپ کر بھی نہیں پائیں گے اور آپ اس چیز سے اکتا جائیں گے۔ آپ اس طرف سے تو ان کی طرف سے تو صبر کر لیں گے، لائک اف یور سبلنگز آر ٹاکسک، آپ ان کے ساتھ تو صبر کر لیں گے، بٹ جو پھر آپ سے چھوٹے ہوں گے نا، چاہے وہ رینک میں چھوٹے ہوں، چاہے وہ آپ سے عمر میں چھوٹے ہوں، جہاں بھی جو بھی لوگ آپ سے چھوٹے ہوں گے نا، آپ ان پہ اپنا گرج نکالیں گے۔ آپ وہ والی چیز دوسروں پہ نکالنا شروع کریں گے۔ تو سیٹ یور باؤنڈریز، ڈونٹ الاؤ اینی ون ٹو کراس دیم، ٹھیک ہے؟ اور اپنی جہاں پہ آپ کی لمٹ ختم ہو رہی ہے وہاں بس کر دیں، لیکن اگین ان اے ویری سویٹ اینڈ لولی مینر۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں نا تو آپ کے ریلیشن شپس میں بہت ورسٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ صرف ایک بندہ کہیں بھی آپ دیکھ لیں، چاہے وہ اسپاؤسز ہوں، ہسبینڈ وائف ہوں، پیرنٹس ہوں، سبلنگس ہوں، اگر ایک ہی بندہ برداشت کرنے والا ہے اور دوسرا جسٹ سنانے والا ہی ہے نا، تو وہ بہت میزریبل سچویشن ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ بھئی یہ سارا ہے ہی کیوں؟ اتنے ٹاکسک لوگ کیوں ہیں؟ ایسا ہے کیوں؟ ہمیں اتنا کچھ برداشت کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں فرقان میں کہ ہم نے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ سو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے لیے آزمائش ہیں، دوسرے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے لیے آزمائش ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتے ہیں، کسی کو اس کی اوقات سے زیادہ نہیں آزماتے ہیں۔ جہاں پہ آپ کو لگے گا کہ آپ کی لمٹ ختم ہونے والی ہے نا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ آزمائش ختم بھی کر دیں گے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ جہاں سے آزمائش بہت تنگ ہو جائے نا، وہاں سے وہ کھل جاتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو بھی آزمائش ہے، آپ کا جو بھی امتحان ہے، آپ کو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ سے انعام مل رہا ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے صبر کی اور آپ کے اچھے رویے کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ صرف اپنے ذمہ دار ہیں، میں صرف اپنی ذمہ دار ہوں۔ اگر میں آپ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ مس بہیو کرتی ہوں تو مجھے اس کا بدلہ دینا ہوگا، مجھے اللہ کو اس کا جواب دینا ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو دینا ہے۔ سو آپ کسی کے لفظوں کی وجہ سے اپنا دن خراب نہ کریں، اپنا رشتہ خراب نہ کریں۔ اس کو بتا دیں کہ بھئی مجھے یہ چیز بری لگی ہے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی، آج کی ہی ہوئی، بلکہ آئی واز پریپیئرنگ دس سیشن۔ دوپہر میں میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کے ساتھ میرا تھوڑا سا کلیش ہو گیا، میں اس سے ناراض تھی۔ بٹ جب میں روم میں گئی تو ہی واز لائک اپی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اور مجھے بہت خوشی ہوئی، تو میں نے اسے بتایا بھی، میں نے کہا مجھے اس چیز کی خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھ سے پوچھا۔ وہ بہت چھوٹا ہے تو اس کے لیے یہ ایک لیسن بھی رہے گا کہ ایک تو یہ رہے گا کہ اس کو خوشی ملی اس چیز سے کہ میں نے اس کی تعریف کی۔ دوسری یہ چیز کہ اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کا حال دریافت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہوتے ہیں جو بظاہر بہت چھوٹے لگتے ہیں ہمیں، ہم ان کو ویلیو نہیں دے رہے ہوتے، بٹ کہیں نہ کہیں وہ بہت زیادہ امپورٹینس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ صرف اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، دوسروں کے اعمال کی وجہ سے خود پہ وزن طاری نہ کریں، اپنا موڈ خراب نہ کریں۔ جب تک آپ ان کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ آپ کو ابیوز کریں، وہ آپ کو نہیں ابیوز کر سکتے، ایون اف دے آر یور فیملی ممبرس۔ اور جتنا بھی حالات مشکل ہو جائیں، جتنے بھی لوگ تلخ ہو جائیں، جتنی بھی زیادہ ہمیں مشکلات برداشت کرنی پڑیں، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایوری تھنگ از فائنائٹ، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ آپ بڑے ہو جائیں گے، آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ اس چیز سے موو آن کر جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ آپ کو ساری زندگی اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ گزارنی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ لڑکا ہیں تو ایونچولی آپ کی لائف میں ایک فیز آئے گا when you will have a partner، تو مے بی she will be so gentle, she will be so nice that آپ کا یہ جو سارا مس تھا جو آپ نے سفر کیا وہ آپ بھول جائیں، ٹھیک ہے؟ اور if you are a girl تو ایونچولی آپ کو اپنے سسرال جانا ہے، سو ہو سکتا ہے وہ لوگ بہت اچھے ہوں، اگر آپ کو یہاں پہ کچھ فیس کرنا پڑے گا آپ کو وہاں پہ نہ کرنا پڑے، آپ موو آن کر جائیں گے۔ آپ کو کسی بھی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ اور ان کیس اگر آپ کے اسپاؤزز ایسے ہیں تو بھئی وہ تو ساری زندگی کے لیے ہیں، لیکن تب آپ کو یہ یاد کر لینا چاہیے پھر کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، آخرت کی زندگی زیادہ لمبی ہے، تب اللہ سے کچھ اور مانگ لیے گا۔
फ्यूचर के बारे में ना परेशान हो कि ये ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी, ये चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। नहीं, चीज़ें ऐसी नहीं रहेंगी, चीज़ें बदल जाएँगी, दिल पलट जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा इंशाल्लाह, इसकी यकीन दहानी तो आपको अल्लाह ताला भी करा रहे हैं। सूरत अद-दुहा 4th आयत में है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला कि आपके पास जो बाद में आएगी चीज़ वो इस वाली से बेहतर होगी। सो हैव ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। अगर हम टॉक्सिक पीपल की बात करें, टॉक्सिक फैमिली की बात करें तो ये वो चीज़ है जिसको प्रॉफ़िट्स ने भी सफ़र किया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनकी तो जो वाइफ़ थी वो टॉक्सिक थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी नेक्स्ट जनरेशंस के बारे में फ़िक्रमंद थे और फ़िरौन की बीवी आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़िरौन की बीवी थी। जस्ट इमेजिन फ़िरौन की बीवी होना मतलब कितनी वो दिल दहला देने वाली बात है। लेकिन इन सब का गोल यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे, उनके भाई टॉक्सिक थे, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे टॉक्सिक थे। बट इन्होंने उस चीज़ को अपना गोल नहीं बनाया। ये उस चीज़ को लेके बैठे नहीं रहे कि बस अब ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती, हमें तो लोग ही ऐसे मिल गए हैं, क्या करें बस घर वाले ही ऐसे मिले कि आगे बढ़ने नहीं दिया। नहीं, उनका गोल अल्लाह ताला था। उनका गोल अल्लाह की रज़ा थी। उनको कुछ मज़ीद करना था। वो बहुत फ़ेमस कोटेशन है कि अगर आप छोटी-छोटी बातों से अपनी राह खोटी करेंगे, तो बड़ी मंज़िलों के मुसाफ़िर कैसे बन पाएँगे? तो वो राहें जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, वो तरक्कियाँ, वो मंज़िलें जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, उनका क्या अगर आप सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे? एक चीज़ जो बहुत हार्मफुल है, जो किसी भी सूरत में काबिल माफ़ी नहीं है, जहाँ आपको कट ऑफ ही कर देना चाहिए, जहाँ पहला ऑप्शन ही कट ऑफ है, वो है सेक्सुअल एंड फिज़िकल अब्यूज़। ये वो चीज़ें हैं जिनको इवन डिस्कस करना बहुत वियर्ड साउंड करता है बट चूँकि ये माशरे में हो रही हैं, तो इनकी अवेयरनेस देनी चाहिए। सो इफ यू आर इन अ फिज़िकल अब्यूज़ इवन बाय योर स्पाउस और बाय योर पेरेंट्स पेरेंट्स का तो चलें हमारे यहाँ नहीं है इतना, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में है। वैसे अगर आप देखा जाए तो अल्लाह ताला ने आपको नहीं अलाउ किया, जिस नमाज़ पढ़ने पे वो कहा गया है वो भी इतनी मार जितनी अल्लाह ताला ने कही गई है ना, उससे तकलीफ़ देने के लिए नहीं मारना होता। वो जस्ट बच्चे को एक याद दहानी के लिए करना होता है कि उसको याद रहे कि ये गलत काम था, उसको तकलीफ़ देने के लिए नहीं मारना होता। और सेक्सुअल अब्यूज़ अगर आपको लगता है कि आपके रिलेटिव्स में से कोई पर्सन ऐसा है जो आपको सेक्सुअली हैरेस कर रहा है, अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, तो इमीडिएटली कट देम ऑफ। अपने किसी भी ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ डिस्कस करें और समटाइम्स ऐसा होता है कि इन-लॉज़ में से अम, इट कैन हैपन विद बोथ मेन एंड वुमेन। इन-लॉज़ में से या अपनी फैमिली में से कुछ ऐसे होते हैं जो हैरेस कर रहे होते हैं और मोस्टली वाइफ्स या हस्बैंड्स अपने पार्टनर के साथ ये चीज़ डिस्कस नहीं करते हैं कि उसे बुरा लगेगा, हम इसको खुद कंट्रोल कर लेंगे। नहीं, ये वो चीज़ है वैसे तो वो आपके लाइफ पार्टनर्स हैं, आपको सबसे पहले उन्हीं के साथ डिस्कस करना चाहिए और इसके अलावा भी ये वो चीज़ें हैं जो कभी भी छुपती नहीं है। अल्लाह किसी का पर्दा रख ले, कोई तौबा कर ले तो उसका पर्दा रह जाए तो रह जाए, वरना एट द एंड ऑफ द डे ये बातें खुल जाती हैं, सबको पता चल जाती हैं। तो फिर आपके जो करीबी लोग होते हैं ना, उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है कि भई मतलब मैं इस काबिल भी नहीं था या नहीं थी कि इस पर्सन ने मेरे साथ ये बात शेयर नहीं की और इतनी तकलीफ़ में रहे। तो किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर करें, जिस पे आपको यकीन हो कि वो आपको गलत बना के नहीं पेश करेगा, बल्कि आपको इसका सॉल्यूशन देगा। तो इमीडिएटली इसको डिस्कस करें और उन लोगों से दूर हो जाएँ। एक छोटी-सी आयत है जो हम डिस्कस करेंगे, बल्कि आयत भी कंप्लीट डिस्कस नहीं करेंगे, उसका थोड़ा-सा पोर्शन डिस्कस करेंगे, ताकि हमें थोड़ी-सी उम्मीद मिल सके, थोड़ी-सी हमने जो बातें की हैं, उनका खुलासा हो सके। तो सूरत अन-नहल की आयत नंबर 72 है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम में से ही तुम्हारी बीवियाँ पैदा कीं और तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किए और तुम्हें अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने को दीं। क्या फिर भी लोग बातिल पर ईमान लाएँगे और अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करेंगे? इस आयत का जो फर्स्ट पोर्शन है ना, मैंने आपको ट्रांसलेशन बताई है, इस आयत का फर्स्ट पोर्शन है, उसको हम थोड़ा-सा स्किप करेंगे। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम में से ही तुम्हारी बीवियाँ पैदा की, इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने बीवियाँ दी हैं, मैंने बेटे दिए हैं, मैंने पोते दिए हैं, ग्रैंडसन्स दिए हैं, तुम्हें अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने को दी हैं, तो क्या फिर भी तुम शुक्र नहीं करोगे? अब चीज़ों के लिए शुक्र करना आसान है। आई एम ग्रेटफुल बिकॉज़ आई हैव फूड टू ईट। आई एम ग्रेटफुल मेरे सर पे छत है, मैं महफ़ूज़ हूँ। आई एम ग्रेटफुल
But how can I be grateful for my brother who shouts on me, for my husband who don't care about me, about my wife who doesn't care about me? So parents who don't understand me. It is same for every relation. तो हम उनके लिए शुक्रगुजार कैसे हों? बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती है? मतलब यू डोंट नो वो मेरे साथ कैसे बिहेव करते हैं, तो मैं उनके लिए शुक्रगुजार कैसे हूँ? इसके लिए हमें इस आयत को थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने अब अगर ऐसा होता ना कि ये सिर्फ़ उनके लिए शुक्रगुज़ारी होती कि जिन लोगों के घरवाले उनके साथ बहुत अच्छे हैं, तो अल्लाह ताला मेंशन कर देते। लेकिन अल्लाह ताला ने तो ऐसा नहीं मेंशन किया कि भई जिनके घरवाले अच्छे हैं वो शुक्रगुज़ारी करें और जिनके घरवाले नहीं अच्छे हैं वो मीम्स बनाएँ, वो तबसरे करें, वो जैसे मर्ज़ी रहें, शुक्रगुज़ारी ना करें, कंप्लेंट्स करें, अल्लाह ताला के साथ लिस्ट भेजें, कोई इश्यू नहीं है। नहीं, अल्लाह ताला ने हर एक के बारे में कहा है कि क्या फिर भी तुम शुक्र नहीं करोगे? तो इसमें जो है ना एक एक हिकमत छुपी हुई है। अल्लाह ताला ने हमें हमारे रिश्तेदार दिए हैं, तो इसके पीछे एक नेमत है। अगरचे वो हमें तकलीफ़ देते हैं, ये नेमत रिश्तेदारों की तरफ से नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला ने वो नेमत दी है, वो क्या है? अगर मैं अपनी बहन के बारे में कुछ बुरा बोल रही हूँ, तो एक्चुअली एक्चुअली अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, तो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग टू हर। मैं उसके लिए कुछ बुरा नहीं कर रही, मैं तो भई उसकी आखिरत का सामान कर रही हूँ। मैं तो अपनी नेकियाँ जो बड़ी मुश्किल से होती हैं, मैं उसको दे रही हूँ। मैं उसकी आखिरत के बारे में फ़िक्रमंद हूँ। सो नेकियाँ मिल रही हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, नमाज़ पढ़ने के लिए बड़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है, भई आपको पहले वज़ू करना पड़ता है, मस्जिद जाना पड़ता है, प्रेयर रूम में जाना पड़ता है, फिर प्रॉपर अपना एक प्रॉपर नमाज़ वाला ड्रेसअप करना पड़ता है, ठीक है? तो एक फ़रिश्तों की दुआएँ लेने के लिए आपको बड़ी एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं, नमाज़ के बाद देर तक जाए-नमाज़ पे बैठना पड़ता है, अज़कार करते रहना पड़ता है, कभी फ़रिश्ते मेरे लिए दुआएँ करेंगे, बट इसमें आपको कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ रही है, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपको नेकियाँ मिल रही हैं। सो दिस इज़ द नेमा। ठीक है? और हर एक चीज़ में एक पर्पज़ है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेमकसद तो नहीं बनाई ना। तो अगर अल्लाह ताला ने हमारे रिश्तेदारों में से इन्हीं लोगों को हमारे साथ रखा है, यही लोग इकट्ठे रह रहे हैं, तो इसमें भी एक पर्पज़ है। अच्छा, अब इस आयत में एक चीज़ थोड़ी अजीब है। देखें कि अल्लाह ताला ने अगर बातिल का लफ़्ज़ यूज़ किया यहाँ पे कि क्या आप फिर भी बातिल पर ईमान लाएँगे? अब बातिल का ज़िक्र तो तब आए अगर हम कुफ़ार की बात हो रही हो ऊपर या मुशरिकीन की बात हो रही हो, बट कुफ़ार की बात भी नहीं हो रही है, मुशरिकीन की भी नहीं हो रही है, तो फिर अल्लाह ताला ने बातिल का ज़िक्र क्यों किया है? बातिल हियर इज़ दैट हमारा जो फ़ोकस है, वो बातिल की तरफ लेके जाता है। कैसे? अगर मेरा फ़ोकस सिर्फ़ मेरे रिश्तेदारों की गलतियाँ हैं, सिर्फ़ मेरे बहन-भाइयों की गलतियाँ हैं, सिर्फ़ मेरे स्पाउस की गलतियाँ हैं, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है ब्लेम्स की कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ यूँ बिहेव किया जबकि मेरी गलती नहीं थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, उसने मुझे तकलीफ़ दी, मेरा दिल टूटा, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ आयत का स्टॉप करके, वो ये है कि अक्सर औक़ात मैंने देखा है सोशल मीडिया पे ना पोस्ट होती हैं कि फ़िज़िकल पेन का क्या है, असल तो जो इमोशनल पेन होती है ना, मतलब जो दिल टूटने का गम है, वो ज़्यादा होता है। तो फ़िज़िकल टॉर्चर का तो कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ कि अगर फ़िज़िकल टॉर्चर का कुछ ना होता होता ना, अगर ये जो रिश्तेदारों की तल्ख़ बातें हैं, अगर जो रिश्तेदारों का ऐसा रवैया है, अगर यही सबसे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ होती, यही सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ होती, तो जहन्नुम में अल्लाह ताला जिस्मानी सज़ाएँ नहीं रखते। अल्लाह ताला फिर यही रखते हैं कि वहाँ पे दिल टूटेगा, बीवी बुरा सलूक करेगी, शौहर बुरा सलूक करेगा, वालिदैन मारे-पीटेंगे, बहन-भाई मुँह नहीं लगाएँगे, फिर ये सारी सज़ाएँ होती हैं जहन्नुम में। बट ऐसा तो नहीं है ना, वहाँ तो जिस्मानी सज़ाएँ हैं। सो इट प्रूव्स दैट कि जो हमारा फिज़िकल पेन है, वो ज़्यादा मैटर करता है, वो ज़्यादा इससे जो है वो आगे की चीज़ है। सो कमिंग बैक टू आवर आया कि हम क्या करते हैं, हम उनको ब्लेम करते हैं। मेरे नज़दीक ये है कि वो सारे मेरे जो घरवाले हैं, वो मेरे लिए सिर्फ़ एक तकलीफ़ का ज़रिया हैं। मैं नहीं देख रही हूँ कि उसके बदले में मुझे नेमतें क्या मिल रही हैं। मैं अच्छी चीज़ों को इग्नोर कर रही हूँ, तो अच्छी चीज़ों को इग्नोर करके मैं अल्लाह ताला की फ़ेवर्स को डिनाय कर रही हूँ। और जब मैं अल्लाह ताला की फ़ेवर्स को डिनाय कर रही हूँ, तो इट्स लाइक बिलीविंग इन बातिल। तो हमें बातिल को बिलीव करने वाला तो नहीं बनना है ना। अब ये है कि जो नेगेटिव लोग हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, हमने 7 एट्रिब्यूट्स उनके देखे कि 7 निशानियाँ हैं भई कि जिसमें है अगर हम में है या हमारे करीबी लोगों में है, तो ये लोग टॉक्सिक हैं। सो अब हम क्या करें? उनसे कैसे निकलें? उनकी तारीफ़ करें।
اب اگر میں کہوں کہ بھائی میرے رشتے دار جو ٹاکسک ہے نا، ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی میں تعریف کر سکوں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں کتنے برے. آپ کبھی ان سے ملے ہوتے نا تو آپ لوگوں کو پتا چلتا کہ میں کیا برداشت کر رہی ہوں. تو دس از ٹوٹلی رانگ. نو ون از وائٹ, نو ون از بلیک, آل از گرے. سم از لائٹ گرے, سم از ڈارک گرے. سب سرمئی ہے. کچھ کم سرمئی ہوں گے, کچھ زیادہ سرمئی ہوں گے. تو سرمئی مینس کہ ان میں کچھ اچھائی کا حصہ ہے. ہم انسان ہیں, ہم شیطان نہیں ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں. ہم کچھ اچھے کام کرتے ہیں جو چیز ہمیں فرشتوں سے ملاتی ہے, اور اس طرح ہم کچھ برے کام کرتے ہیں جو ہمیں شیاطین سے ملاتے ہیں. لیکن ہم انسان ہیں, ہم میں اچھائی بھی ہوتی ہے, ہم میں برائی بھی ہوتی ہے. کبھی اچھائی کا لیول بڑھ جاتا ہے, کبھی برائی کا بڑھ جاتا ہے. سو ہم نے ان میں سے اچھی چیزیں تلاش کرنی ہے, ہمارے جو ٹاکسک رشتے دار ہیں, اور ان کی تعریف کرنی ہے ان چیزوں پہ. ہم انہیں کوئی چھوٹے موٹے گفٹس دے سکتے ہیں, اور یہ اپنی کمیونیکیشن کو اور اپنی بانڈنگ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہمارا جو پچھلا سیشن تھا اس میں کافی اچھے سے ایکسپلین کیا گیا کہ آپ کس کس طریقے سے اپنے رشتے داروں کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو اچھا کر سکتے ہیں. سو اب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اسی وے میں ٹریٹ کریں گے جیسے وہ آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں, آپ ان کو اپنی نیچر کے اکارڈنگ ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے ویسے ہی ٹریٹ کرنا ہے لوگوں کو جیسے وہ مجھے ٹریٹ کرتے ہیں. تو ویئر از یور آئیڈینٹی, ویئر از یور پرسنالٹی؟ آپ کون ہیں پھر؟ اگر آپ نے دوسروں کو ویسے ہی ٹریٹ کرنا ہے, اگر دوسرے اتنا امپارڈ ہیں آپ کے اوپر کہ وہ جیسا چاہیں آپ کو ویسے چلا سکتے ہیں, جیسا چاہیں آپ کو رویہ رکھنے پہ مجبور کر سکتے ہیں, تو آپ کی اپنی آئیڈینٹی, آپ کی اپنی سینٹی کہاں گئی؟ آپ کی اپنی شخصیت کہاں ہے؟ لوگ تو آپ کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں. ایسا نہیں کریں آپ. ٹھیک ہے, آپ ان کے ساتھ نائس وے میں ٹریٹ نہیں کر سکتے نا, آپ کے لیے مشکل ہے, اوکے نہ کریں. بٹ بیڈ وے میں بھی ٹریٹ نہ کریں. ان کو ان کے لیول تک جا کے رسپونڈ نہ کریں. اگر ان کے لیول تک جا کے رسپونڈ کرنا کوئی اچھی چیز ہوتی تو ہمیں کسی نہ کسی پیغمبر کی سیرت سے ضرور ملتی. ہمیں پتہ چلتا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اسی طریقے کا سلوک کیا تھا. انہیں بھی کنویں میں ڈال دیا تھا اور کسی بہانے میں چھوڑ دیا تھا, انہوں نے تو ایسا نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ پیغمبر تھے, انہوں نے معاف کر دیا تھا, ہم نہیں معاف کر سکتے, ہمارا نہیں ہے اتنا بڑا دل. تو مجھے ایک بات بتائیں, جنت میں ان کے ساتھ نہیں جانا؟ ایک چیز اور جو ہم کر جاتے ہیں کہ ہم اپنے ریئیکشنز میں بہت فاسٹ ہوتے ہیں, بہت تیزی سے ریئیکشن کر دیتے ہیں, ریئیکشن دے دیتے ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو ہم فوراً سے اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں. کسی نے ہمیں برا بلا کہا تو ہم بھی فوراً سے اس کو جواب دیتے ہیں. ایسا نہیں کریں, تھوڑا سا ٹائم لیں, وضو کر لیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں لیٹ جائیں, کسی ایسی ایکٹیویٹی میں خود کو انگیج کر لیں جو آپ کے لیے بینیفیشل ہو, جو آپ کے موڈ کو چینج کر دے, اور تب ان کو رسپونڈ کریں جب آپ بھی غصے کی حالت میں نہ ہوں اور وہ بھی غصے کی حالت میں نہ ہوں. اور ایک وہ مقولہ سن رکھا ہوگا اکثر اپنے پیرنٹس سے کہ ایک چپ سو سکھ. امپلیمنٹ کریں اسے جہاں تک آپ کی برداشت کی لیول ہے. اگین ود یور باؤنڈریز, یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے اور آپ بس ایک چپ سو سکھ پہ انڈین اور پاکستانی ڈراماز کی ہیروئنس کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں بس کہ بھئی کوئی مجھے کچھ بھی کہتا جائے میں برداشت کروں گا یا کروں گی. تو دس از ناٹ اے بیہیویئر. یو آر ناٹ این اینیمل, یو آر ہیومن بینگ. آپ اشرف المخلوقات ہیں. کچھ باؤنڈریز سیٹ کریں, اس کے بعد ان باؤنڈریز کو کراس کرنے نہ دیں, ان پہ بھی آپ اچھے طریقے سے رسپونڈ کریں. اگر کوئی باؤنڈریز کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وی ول ہیو این ایلیبوریٹڈ سیشن آن باؤنڈریز ٹو انشاءاللہ. آخری بات جو ہمارے پاس آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی, ہم میں سے ہر کوئی, اس وقت جتنے لوگ یہاں اس سیشن میں موجود ہیں یا جتنے اس کو بعد میں سنیں گے, ہر ایک اپنے اپنی جگہ پہ کسی نہ کسی جنگ میں مشغول ہے. میرے پرابلمز آپ نہیں جانتے, آپ کے پرابلمز میں نہیں جانتی. آپ کے بھائی کے ذہن میں کس چیز کی وجہ سے پریشانی چل رہی ہے, آپ کی اماں کس چیز کو لے کے پریشان ہے, آپ کی بیوی یا آپ کے ہسبینڈ کس وجہ سے نیگیٹو وے میں آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں, آپ پہ غصہ کر رہے ہیں, آپ نہیں جانتے. سو فرسٹ ٹرائی ٹو نو دی ریزن, گیو دیم مارجن. اور ایسا کبھی بھی نہ سوچیں کہ یہ نہیں بدلے گا. سم ٹائمز ہمارا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ مس بہیو کر رہا ہے یا کسی کا نیگیٹو رول ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں بدلنے والا. فطرت بھی کبھی بدلتی ہے, فطرت نہیں بدلتی لیکن دل بدل جاتے ہیں. اللہ قادر ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ سارا اختیار. اللہ تعالیٰ جب چاہیں, جیسے چاہیں, جس کا چاہیں دل بدل سکتے ہیں. سو ان کے لیے دعا کریں اور مایوس نہ ہوں اپنے لوگوں کو لے کے, کیونکہ آفٹر آل یہ آپ کے لوگ ہیں, آپ کے لوگ, تو انہیں آپ ہی نے سنبھالنا اور سنوارنا ہے.
ان کے ساتھ آپ ہی نے رہنا ہے، اور یہ ساری دنیا میں سے آپ کے لیے سب سے بہترین یہی لوگ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ اسی گھر میں رکھا ہے۔ اگر آپ کے لیے کچھ اور بہتر ہوتا تو اللہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کر دیتے۔ یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھی یہ لوگ میرے لیے اچھے نہیں ہیں، تو تھوڑا سا صبر کیجیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھے لوگ عطا کر دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی اسٹرینتھ دیں، ہمیں اتنی ہمت دیں، اتنی طاقت دیں کہ ہم اپنے رشتوں کے ساتھ اچھے رہ سکیں، ہم صبر کر سکیں ان چیزوں پہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہم دعائیں دے سکیں انہیں جو ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اور ہم مس بہیو نہ کریں ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں، کیونکہ اچھے لوگوں کے ساتھ تو سبھی اچھے رہ لیتے ہیں، اس میں کوئی کمال تو نہیں ہے نا، کمال تو تب ہے نا کہ جب آپ بروں کے ساتھ بھی اچھے رہیں۔ So here we are ending our session. اپنا فیڈ بیک ضرور دیے گا #Twitter Talk کے ساتھ۔ If you feel that some things can be improved, تو آپ ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے، آپ کو کچھ اچھا لگا ہے یا کوئی پوائنٹس جو آپ نے اپنے لیے نوٹ کیے ہوں وہ ٹویٹ کریں with the #Twitter Talk، اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس میں جو آیا مینشن کی گئی ہے یا کچھ فیملی کے لیے جو آپ دعائیں کر سکتے ہیں ان کے دلوں میں وسعت کے لیے، اپنے گھروں میں وسعت کے لیے، وہ ضرور شیئر کی جائیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پلیز وہ کیجیے، ادروائز ول اینڈ دی سیشن۔ I am checking the comments. Okay, Ikrazar is saying that examples are good behaviors of various Sahabas despite oppression of parents, which led to reversion to Islam. بالکل exactly، آپ ان کے ساتھ اچھے رہیں گے despite of your despite of their misbehave، تو they will surely listen to you. Your statements will have a power. Voice gone. Okay, I have not seen the text. I am seeing it again now just. تو مجھے بتائیں زیادہ دیر کے لیے مس ہوا ہے تو کوئی پوائنٹ جہاں سے آپ کو لگا کہ مس ہوا ہے تو میں اس کو اگین ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ اوکے سو دیر آر نو کوشچنز۔ جزاک اللہ خیر ایوری ون، بہت بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ لوگوں کے گھروں میں، آپ لوگوں کے دلوں میں سکون اور برکتیں نازل کرے۔ ہم اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و